الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، ہر کام میں الحمدللہ کہیں۔ اگر پانی پیا ہے تو اس میں الحمدللہ کہیں، کھانا کھایا ہے تو آخر میں الحمدللہ کہیں، کوئی کام کر رہے ہیں اس کے آخر میں الحمدللہ کہیں، کچھ بھی کیا ہے، کوئی بھی اچھا کام کیا ہے اس کے آخر میں الحمدللہ کہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، کہ بندوں میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر بات میں، ہر کام کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کی ہر نعمت ہم استعمال کرتے ہیں، ہر نعمت کھاتے ہیں، ہر نعمت کا لطف اٹھاتے ہیں، تو اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی سائل آ جائے سوال کرنے تو اس کو برا بھلا مت کہو، اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرو، اس کو باتیں مت سنایا کرو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اگر سائل آ جائے تمہارے پاس تو اس کو مت جھڑکا کرو۔ وہ شان بے نیازی کا مالک ہے، وہ اس کی جگہ تمہیں بھی کھڑا کر سکتا تھا۔ مالک کا کرم ہے کہ اس نے مجھے اس قابل کیا کہ مجھے دینے والا بنایا ہے، دینے والا نہیں بنایا۔ میں بھی ہاتھ پھیلا سکتا تھا، میرے بچے بھی ہاتھ پھیلا سکتے تھے، میری بیوی بھی ہاتھ پھیلا سکتی تھی، لیکن مالک یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آج دینے والا ہوں۔ مجھے ہاتھ پھیلانے والوں میں سے نہیں بنایا بلکہ دینے والوں میں سے بنایا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ اس کی شان بے نیازی کا اظہار ہے۔ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں، اس کو تمہارے صدقات کی ضرورت نہیں، اسے تمہاری کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو غنی عن العالمین ہے، بے نیاز ذات ہے۔ اگر وہ اپنی بے نیازی پہ آ جائے تو بلا معور جیسا 500 سال کی عبادت کا مالک اس کے باوجود اس کو پھٹکار کے رکھ دے، اور اگر رحمتوں پہ آ جائے اس کی رحمت ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے، اور اگر اپنی رحمتوں کی ٹھاٹھ میں آ جائے تو فضیل بن عیاض ڈاکو جیسا انسان اس کو وہاں سے اٹھا کر بلیوں کا سردار بنا دے۔ یاد رکھنا، جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو پگڑیاں اچھل جاتی ہیں، دوپٹے اتر جاتے ہیں، انسان گھر بیٹھے ذلیل ہو جاتا ہے۔ بڑی بڑی عزتوں والے لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ میرے دوستو، دعائیں مانگا کرو، رب کریم کبھی ناراض نہ ہو۔ اے اللہ، راضی رہنا، ہم پر مہربانی کیے رکھنا۔ جب رب کریم کی نظر ہٹ جائے تو بندے کی کشتی ہچکولے کھانے لگ جاتی ہے، ایمان کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے رہو، یا اللہ اپنی رحمتوں کے سائے ہمارے اوپر ہر وقت رکھنا، یا اللہ تیری رحمتوں کے سائے ہمارے اوپر ہر وقت منڈلاتے رہیں۔ بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ آتا ہے کہ ایک ان میں سے کوڑی تھا، ایک گنڈا تھا، ایک نابینا تھا۔ جو کوڑی تھا، جس کو برس کی مرض تھی، اس کے چہرے کے اوپر نشان پڑے ہوئے تھے، لوگ اس کی عزت نہیں کرتے تھے، وہ لوگوں میں بیٹھ نہیں سکتا تھا، کوئی اس کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان تینوں کا امتحان لینا مقصود کیا، تو ایک فرشتے کو انسانی شکل میں ان کے پاس بھیجا۔ وہ پہلے کوڑی کے پاس آیا، برس والے مریض کے پاس آیا، اور اس سے پوچھتا ہے کہ تیرا کیا حال ہے، کیسے زندگی گزر رہی ہے؟ وہ کہتا ہے دیکھو میری حالت کیسی ہے، مجھے کوڑ کا مرض ہے، برس کا مرض ہے، میرے چہرے پہ نشان پڑے ہوئے ہیں، اور میرے حالات بھی بڑے کمزور ہیں۔ اگر اللہ رب العزت میرے یہ چہرے کے داغ ہٹا دے، مجھے تندرست کر دے، اور میرے مال و اسباب میں برکت ڈال دے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اللہ رب العزت پہ میں راضی ہوں۔ اس بندے نے دعا کی، اللہ رب العزت نے مجھ سے کوڑی کا مرض دور کر دیا۔
اور اس کو ایک اونٹنی تھی، وہ اونٹنی سے اتنے بچے ہوئے، اتنے اس نے بچے پیدا کیے کہ وہ سینکڑوں ہزاروں اونٹوں اور اونٹنیوں کا مالک بن گیا، امیر کبیر ہو گیا۔ پھر وہ آدمی اس بندے کے پاس گیا اور اس سے جا کر اس کا حال پوچھتا ہے کہ تیرا کیا حال ہے، کیسے گزر بسر ہو رہی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے سر پہ بال نہیں ہیں، لوگ مجھے چھیڑتے ہیں، گندا کہتے ہیں، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر میرے سر پہ بال آ جائیں اور میں اچھی شکل کا بن جاؤں اور اللہ رب العزت مجھے تھوڑا بہت مال اسباب دے دے، میرا کاروبار ٹھیک ہو جائے تو میں اپنے اللہ پہ راضی ہوں۔ اس آدمی نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے بال دے دیں اور تیرے مال میں برکت ڈال دیں۔ اللہ رب العزت نے وہ دعا قبول کی اور اس آدمی کے سر پہ بال اگائے، اس کی شکل خوبصورت ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے اسے ایک گائے دی، اس گائے میں اتنی برکت ڈالی کہ وہ اس ایک گائے سے سینکڑوں ہزاروں گایوں کا مالک بن گیا، جائیدادوں کا مالک بن گیا۔ پھر وہ آدمی تیسرے کے پاس گیا جو نابینا تھا، اس سے پوچھتا ہے کہ سناؤ تیرا کیا حال ہے، کیسے گزر بسر کر رہے ہو، کیسے کھا پی رہے ہو؟ وہ نابینا کہتا ہے مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں کیا جانوں دنیا کیا چیز ہے، مجھے نہیں معلوم کہ دنیا کی رونق کیسی ہے، دنیا کی رنگینیاں کیسی ہیں۔ میں تو مانگتا ہوں، ٹھوکریں کھاتا ہوں، کسی کے سہارے سے چلتا ہوں، لوگوں سے مانگ کے کھاتا ہوں، لوگوں کا سہارا لے کے چلتا ہوں، مجھے تو نظر نہیں آتا۔ اگر اللہ رب العزت مجھے آنکھیں دے دیتے اور مجھے مال دے دیتے تو میں اپنی زندگی خوشی کے ساتھ گزارتا اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا۔ اس آدمی نے دعا کی کہ اللہ رب العزت تیری مشکلات حل فرمائے، اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے اس کو آنکھیں دے دی، بینائی دے دی اور اس کو ایک بکری دی۔ اس بکری میں اتنی برکت ڈالی کہ اس سے سینکڑوں ہزاروں بکریوں کا وہ مالک بن گیا۔ دن گزرتے گئے، کافی عرصہ گزر گیا۔ اب وہی آدمی دوبارہ ان کے پاس آیا، سب سے پہلے اس برس والے آدمی کے پاس گیا، کوڑی کے پاس گیا، اسے کہنے لگا کہ دیکھو میں غریب ہوں، لاچار ہوں، میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو۔ دیکھو تجھے اللہ نے اتنا دیا ہے، اس سے پہلے تو تیرے حالات اچھے نہیں تھے، پھر تجھے اللہ نے اتنا دیا ہے، اس میں سے مجھے بھی اس اللہ کے نام پہ کچھ دے دے۔ تو کہنے لگا تو نے مجھے یہ کہا میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس تو سب کچھ ہے، میں تو امیر ہوں، میں تو غریب تھا ہی نہیں، میرے تو باپ دادا امیر تھے، اس لیے میں تو کبھی غریب نہیں تھا۔ تو کیا کہتا ہے، تو نے میری لوگوں میں بے عزتی کر دی، جا چلا جا، میں تجھے کچھ نہیں دوں گا۔ تو اس آدمی نے اس سے کہا کہ اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا، تیرے حالات ویسے ہی ہو جائیں۔ قدرت خدا کی کہ کچھ عرصہ کے بعد بیماری آئی، وہ ویسے ہی کوڑی کی بیماری اس کے اوپر دوبارہ آ گئی، ویسے ہی اس کی شکل دوبارہ بن گئی اور ایسی وبا پھیلی کہ جس سے اس کے سارے اونٹ جتنے جانور تھے وہ سارے ہی مر گئے۔ پھر وہ آدمی دوسرے کے پاس گیا جو گنجا تھا، اس سے جا کے کہتا ہے کہ میں بڑا کمزور ہوں، میں لاچار ہوں، میں بڑا غریب ہوں، اس اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دے جس اللہ نے تجھے اتنا مال و دولت دیا ہے، اتنا امیر تجھے بنایا ہے، اتنے پیسے والا تجھے بنایا ہے۔ تیرے حالات تو ایسے نہیں تھے، کچھ عرصہ پہلے تو تیرے حالات بڑے خراب تھے۔ جب اس نے اس سے یہ کہا تو وہ غصے میں آ گیا، تیش میں آ گیا اور کہنے لگا یہ تم کیسے باتیں کرتے ہو، میرے باپ دادا امیر، میں تو سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوا تھا، میں نے فلاں کام کیا، فلاں کاروبار کیا، مجھے اس میں اتنا نفع ہوا، میں نے فلاں کام کیا، مجھے اس میں اتنا نفع ہوا، میں اتنی جائیدادوں کا مالک، لوگوں میں میری عزت ہے، لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، میری بات لوگوں میں مانی جاتی ہے، تو نے مجھے سب کے سامنے بے عزت کر دیا، جا نکل جا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو
تو خالی اٹھ کے آ جاتے ہو، یہاں تو محنت کرنا پڑتی ہے، میں نے دن رات محنت کی ہے تو یہ سب کچھ ملا ہے، یہ ویسے ہی آسمان سے اتر کے نہیں آ گیا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ جا اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ کچھ دن گزرے، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھایا کہ وہ آدمی دوبارہ گنجا ہو گیا۔ جو اس کے پاس مال و دولت تھا، جو جائیدادیں تھیں، وہ ساری کی ساری واپس لینی اللہ رب العزت نے۔ لوگوں میں پھر ویسے کا ویسا ہی ہو گیا، لوگ اس کا مذاق اڑانے لگ گئے۔ اب وہ تیسرے آدمی کے پاس گیا جو نابینا تھا، اس کے پاس جا کے اسے سلام کیا، اسے کہتا ہے میں بڑا غریب ہوں، بڑا لاچار ہوں، کچھ عرصہ پہلے تیرے بھی حالات ایسے ہی تھے، تجھے اللہ نے دیا ہے، اس مال میں سے مجھے اس اللہ کے نام پہ کچھ دے دے، میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ نابینا کہتا ہے بالکل تو سچ کہہ رہا ہے، میں تو نابینا تھا، مجھے دکھائی نہیں دیتا تھا، میں تو لوگوں کا محتاج تھا، میں تو بھیک مانگا کرتا تھا، کشکول ہاتھ میں لیے پھرتا تھا، لوگوں کے سہارے سے میں چلتا ہوتا تھا۔ پھر ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے مجھے دعا دی، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ آج یہ جتنا دو پہاڑوں کے درمیان تو یہ بھرے ہوئے ریوڑ دیکھ رہا ہے بکریوں کے، یہ سب اس کی دعا کا اثر ہے کہ اللہ نے مجھے یہ سب عطا کر دیے۔ آج تو مجھے اس اللہ کا واسطہ دے رہا ہے، اس اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، یہ ساری بکریاں حاضر ہیں، یہ سارے ریوڑ حاضر ہیں، ان میں سے جتنا تو لینا چاہتا ہے تو لے لے، میں اپنی اوقات نہیں بھولا، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، اس کے نام پہ سب کچھ قربان۔ وہ آدمی کھڑا ہو گیا، اس کو کہتا ہے تمہیں مبارک ہو، میں تو فرشتہ ہوں، میں انسان نہیں ہوں، میں تو تیرا امتحان لینے آیا تھا۔ اس سے پہلے بھی دو آدمیوں کے پاس گیا، وہ امتحان میں فیل ہو گئے، تو امتحان میں پاس ہو گیا۔ میں تجھے دعا دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت تیرے مال میں اور تیری عزت میں اضافہ کرے۔ وہ بنی اسرائیل کے باعزتوں میں شمار ہونے لگا۔ میرے محترم دوستو، ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو تم ہم کو شمار نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر وقت زبان سے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اتنا شکر ادا کریں، اتنا شکر ادا کریں کہ لوگ ہمیں دیوانہ کہنے لگ جائیں۔ ہماری اوقات ہی کیا ہے، ہم پیدا ہوئے تھے تو ہم لباس پہن کے نہیں اس دنیا میں آئے تھے، ہمارے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے تھے، ہم بول نہیں سکتے تھے، ہم تو رو کے کچھ مانگتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نواز دیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے؟ میرے محترم حضرات، سچی بات یہ ہے، باوجود میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ ذات ہمیں آنکھیں نہ دیتی تو ہم نابینا ہوتے، ہم اندھے ہوتے، وہ ہمیں قوت گویائی نہ دیتی تو ہم گھوکے ہوتے، وہ ہمیں قوت سماعت نہ دیتا تو ہم بہرے ہوتے، وہ ہمیں عقل نہ دیتا تو ہم پاگل ہوتے، وہ ہمیں صحت نہ دیتا تو ہم بیمار ہوتے، وہ ہمیں اولاد نہ دیتا تو ہم لاولد بے اولاد ہوتے، وہ ہمیں مال نہ دیتا تو ہم بھوک منگے غریب ہوتے۔ یہ سب نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کے سامنے اپنا دامن پھیلائیں، اس کا شکر ادا کریں، ہر وقت اس کی تعریف کرتے رہیں، اس کا شکر ادا کریں، اپنے مالک کا شکر ادا کریں۔ میرے مالک فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، کہ میرے بہت ہی کم بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیوں نہ ہم مجھ سے معافی مانگے، یا اللہ اب تک جتنی بھی ناشکری ہو گئی تو ہمیں معاف فرما دے۔
یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے، تیرے ناتواں بندے، یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، تو بن مانگے ہمیں عطا کر، ہمیں اس بات کی توفیق دے، ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، ہماری اتنی طاقت نہیں یا اللہ، تو ہمیں معاف فرما، ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، کہ میرے بندے میرا وہ حق ادا نہیں کر سکے جو ان کو حق ادا کرنا چاہیے تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔